ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے. آداب کا ذکر آپ نے کہا تھا کہ اس کے بجائے السلام علیکم کہا جائے، تو میں نے اسی لیے کہا کہ ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے. آج ناظرین ہمارے ساتھ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز آ رہی ہے جی، بالکل. ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل کیو ہو، پی ایم ایل این ہو، تجزیہ نگار ہوں، کالم نویس ہوں، اینکر ہوں، عوام ہو، آپ کے اس اسٹیٹمنٹ کو جو آپ نے یہاں پاکستان میں آ کے الیکشن سے پہلے دیا تھا، اب ہر آدمی، عمران خان ہوں، سیاستدان ہوں، ہر آدمی کوٹ کرتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صحیح کہتے تھے. میں ان سب کے اقتصابات تو نہیں، لیکن ایاز امیر صاحب ایک بڑا نام ہے، تجزیہ نگار ہیں، کالم نویس ہیں. انہوں نے اپنے کالم میں لکھا ہے، وہاں سے یہ سوال پہلا آپ سے شروع کرتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے امیدواروں کی جانچ پڑتال کا پرزور مطالبہ کیا تھا اور وہ اس مقصد کے لیے احتجاجی جلوس لے کر اسلام آباد بھی گئے تھے، لیکن اس وقت میڈیا اور سیاسی طبقے نے انہیں مذاق کا نشانہ بنایا. ڈاکٹر صاحب نے بھی غلطی کی، وہ سپریم کورٹ چلے گئے جہاں انہیں لینے کے دینے پڑ گئے. علامہ صاحب نے عمران خان کو بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی. کیا یہ سوچ رہے تھے کہ پی ٹی آئی میں انقلاب کی چنگاری موجود ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام کارکنان لانگ مارچ میں شریک ہونے کے لیے تیار تھے، لیکن پارٹی کے بڑوں جو کچھ فہم روایتی سیاستدان ہیں نے اس خیال کی سختی سے مخالفت کی، چنانچہ وہ موقع ضائع ہو گیا اور قوم انتخابات کی طرف بڑھ گئی. اس موقع کو ضائع کیا گیا. پھر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا اور عظیم دھاندلی ہوئی جس کے اوپر مہر اب آہستہ آہستہ نادرا رکھتا جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر دانش صاحب، آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ایاز امیر صاحب کے کالم کا ذکر کیا ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان حق کیا، اور وہ پہلے بھی اچھی سوچ کے حامل تجزیہ نگاروں میں سے ہیں اور متوازن رائے ہمیشہ دیا کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بہت سے پولیٹیشین آج ریئلائز کر گئے کہ میں نے صحیح کہا تھا. عمران خان صاحب نے بارہا اس کو ریپیٹڈلی کہا، اعتراف کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی اور ڈاکٹر طاہر القادری صحیح کہتے تھے. بہت سے اینکر پرسنز اس کو مینشن کر رہے ہیں، تجزیہ نگار اور پولیٹیکل اینالسٹ جو ہیں خاص طور پہ وہ اس کو مینشن کر رہے ہیں، قوم کہہ رہی ہے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں بھی صبح و شام ٹی وی دیکھتا ہوں، اخبارات دیکھتا ہوں اور ڈیولپمنٹ سے آگاہی رکھتا ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اعتراف کر لینے سے کیا اس پورے نقصان کی تلافی ہو جائے گی؟ یعنی بار بار یہ کہنا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صحیح کہتے تھے، انہوں نے صحیح نکات اٹھائے تھے، انہوں نے کہا تھا اس نظام کے ذریعے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، سو ایسا ہی ہوا اور عظیم دھاندلی ہوئی. اس کا اعتراف صرف زبانی اعتراف کرتے رہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ ہاں، ایک یہ اخلاقی اعتبار سے لائق تحسین امر ضرور ہے، لیکن اس کا بینیفٹ قوم کو کیا پہنچے گا؟ وہ 18 کروڑ عوام جو اس فرسودہ استحصالی اور دھاندلی پر مبنی نظام انتخاب کے نتائج کا شکار ہو گئے،
مل جل کے میڈیا نے، پولیٹیکل پارٹیز نے، لوگوں نے، طبقات نے، اینکرز پرسنز نے، اینالسٹوں نے جمہوریت کے نام پر کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو، ڈیموکریسی رہنی چاہیے، نظام رہنا چاہیے، یہ خوبصورت جملے ایک مخصوص ایجنڈے کی وجہ سے ان کو اتنا ہائی لائٹ کیا، قوم گمراہ ہو گئی، قوم پھسل گئی، قوم بیٹھ گئی، ایک جھوٹی امید میں چلی گئی دوبارہ۔ وہ جھوٹی امید جس پر 65 برس وہ قوم گزار کے آئی ہے، وہ بھول جاتی ہے۔ اس قوم کا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ 5 سال گالیاں دیتے ہیں مقتدر لوگوں کو، سیاستدانوں کو، برسر اقتدار طبقات کو، حکومتوں کو، جب انہیں روزگار نہیں ملتا، جب انہیں بجلی نہیں ملتی، جب انہیں عدل اور انصاف نہیں ملتا، جب ان کی جان و مال کا تحفظ نہیں ہوتا، عزت و آبرو لٹتی ہے، جب خون بہتا ہے، دہشت گردی نہیں رکتی، مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی، ان کا جینا دوبر ہو جاتا ہے، زندگی جہنم بنتی ہے، جب یہ سارا جہنم زار دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد اور بڑے لوگوں کی لوٹ مار دیکھتے ہیں اوپر، اور مستقبل انہیں تاریک نظر آتا ہے، اور حکومت کی کوئی پالیسی، کوئی قدم عوام کے مفاد میں ان کا کوئی قدم اٹھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، دور دور تک مایوسی کے اندھیرے دیکھتے ہیں، ایک پورے ملک میں تباہی دیکھتے ہیں۔ اس وقت 4 سال، 3 سال، 5 سال گالیاں دیتے ہیں گھر میں بیٹھ کر۔ جب الیکشن کا ماحول آتا ہے، اخبارات مل جاتے ہیں، ٹی وی مل جاتے ہیں، چینل مل جاتے ہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز مل جاتی ہیں، مذہبی جماعتیں مل جاتی ہیں، یہ سارے طبقات جو اس نظام سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، جو اس نظام کے بینیفیشریز ہیں، پھر بڑے بڑے بجٹ کے منہ کھل جاتے ہیں۔ ان کے بہت سو کے کاروبار ہیں، ان کے بزنس ہیں، ان کے لیے انڈسٹری ہے، بزنس ہے، ان کو پیسہ چاہیے، وہ 24 گھنٹے اس کا راگ الاپتے ہیں، پھر پوری قوم جو حشر 5 سال ان کا ہوا ہوتا ہے اس کو یکسر بھول جاتی اور ایک نئی امید لگا بیٹھتی ہے کہ شاید اس بار ان انتخابات کے نتیجے میں تبدیلی آ جائے۔ افسوس وہ یہ اس وقت بھول جاتے ہیں کہ کن سے تبدیلی کی امید کر رہے ہیں۔ 65 سال سے بھئی ہر الیکشن کے بعد حکومت تو بدلتی رہی ہے، اور حکومت اب بھی بدل جائے گی، اور اس الیکشن کے نتیجے بھی حکومت تو بدلی، مگر نظام کبھی نہیں بدلا۔ نظام وہی ظالم اور خونخوار ہے جو 65 سال سے غریب عوام کا خون چوس رہا ہے، اور یہ چوستا ہی رہے گا۔ لہذا صرف اس بات کے اعتراف سے کچھ نہیں بنے گا ڈاکٹر صاحب، اس کے خلاف، اس ظلم کے خلاف بغاوت کرنی ہوگی، اس ڈھونگ کے خلاف جمہوریت کے نام پہ جو ہوتا ہے، اس فراڈ کے خلاف جو جمہوریت اور سیاست اور نظام کے نام پہ ہوتا ہے، اس فراڈ کے خلاف اٹھنا ہوگا، عملاً میدان میں آنا ہوگا، اس کے خلاف بغاوت کرنی ہوگی، علم بلند کرنا ہوگا اس کے خلاف بغاوت کا۔ میں یہی سر جمہوری طریقے ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ تو وضاحت کر دی، میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا جس کا جواب آپ دینے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اعلان کیا ہے آپ 2012-23 دسمبر کی عظیم، ہمیں وہ جلسہ یاد ہے جب آپ آئے اور آپ کے ساتھ عظیم پاکستان کے بہت بڑا جلسہ دیکھنے کو ملا، پھر آپ نے ایک عظیم لانگ مارچ کیا اور آپ اسلام آباد میں آپ نے وہ لانگ مارچ وہاں ٹھہرا جو پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا لانگ مارچ دیکھنے کو نہیں ملا، لیکن آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکے ڈاکٹر صاحب۔ اب آپ 1 کروڑ کے نمازی کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ میرا سوال آپ سے ہے، یہ میرا نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کا ہے، کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ آپ 1 کروڑ نمازی تو جمع کر لیں گے، یقیناً کر لیں گے، لیکن یہ بتائیے کہ جو لوگ 66 سال سے 200 خاندان اس ملک کی سیاست پہ، وسائل پہ، حکومت پر، ہر چیز پر قابض ہے، جس کو سسٹم کی سپورٹ بھی حاصل ہے،
جس کو بیرونی طاقتوں کی سپورٹ بھی حاصل ہے، جس کو اندر موجود مفاد پرستوں کی سپورٹ بھی حاصل ہے، کیا آپ 1 کروڑ عوام سے ان کو شکست دے دیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ تعالی مختصر جواب تو یہ ہے، تو پھر میں اس کا تفصیل عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ 100% یقین ہے شکست دے دیں گے، اور 200 خاندان تو کیا 2000 خاندان بھی ہو خس و خاشاک کی طرح بہتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے اقتدار کے محلات بہ جائیں گے. اب آپ کا سوال کہ اس مرتبہ کیوں نہیں ہو سکا، وہ بڑا ریلیونٹ ہے، کئی لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا، آج میں اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ڈاکٹر دانش صاحب کہ لانگ مارچ کا پروگرام آل آف اے سڈن بنا تھا اور اناؤنس ہوا تھا. اس کے پیچھے 1 سال تو درکنار 1 مہینے کی تیاری بھی نہیں تھی. تیاری صرف 23 دسمبر کے جلسے کی تھی، لیکن وہ جلسہ جب ملین افراد سے بڑھ گیا، 2 ملین کے قریب جا پہنچا، 25 کلومیٹر تک ٹھاٹھے مارتا ہوا عوام کا سمندر بن گیا. اس کے پیش نظر یہ ہمارے اوپر اخلاقاً واجب ہو گیا تھا کہ خطاب کر کے اپنے استقبالیہ جلسے سے لوگوں کو واپس بھیج دینا ظلم ہوگا، لوگ مایوس جائیں گے. یہ لاکھوں لوگ، ملینز لوگ صرف میرے استقبال کے لیے نہیں آئے، اپنا مقدر بدلنے کی امید لے کر بھی آئے. صرف مجھے دیکھنے اور میرا خطاب سننے کے لیے نہیں آئے، اس ملک کو تاریکیوں سے نکالنے کی کوئی آس لے کر آئے ہیں. ان کے لیے، ان کے مقدر کو بدلنے کے لیے، ملک بچانے کے لیے، اسٹیٹ ریاست بچاؤ، اس کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے. فل فور یہ ڈیسیژن کیا اور صرف 3 ہفتے کا وقفہ دیا، اور 3 ہفتے میں وہ لانگ مارچ مرتب ہوا. اس کے پیچھے کوئی تیاری، کوئی میسج نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے، پوری قوم جانتی ہے کہ 23 دسمبر کے جلسے سے 1 دن پہلے تک بھی لانگ مارچ کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، ہمارے پلان میں نہیں تھا. ہماری اخلاقی ذمہ داری بن گئی. لیکن دوسرا ایسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ صرف پاکستان عوامی تحریک کی جد و جہد تھی. تنہا 18 کروڑ عوام کے ملک میں صرف تحریک منہج القرآن کے کارکنان کی قربانی تھی. تنہا 18 کروڑ ملک میں کوئی ایک سیاسی جماعت ہمارے ساتھ نہیں آئی اس خیر کے لیے، کوئی مذہبی دینی جماعت نہیں آئی اس خیر کے لیے. عوام آئے، وابستگان آئے، محبت کرنے والے آئے. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اگر میں چاہتا اس دن 16 مارچ کو یا 17 مارچ کو، 17 جنوری کو جب لانگ مارچ کا آخری دن تھا، تو الحمدللہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت کو ٹاپل کرنا صرف 5 منٹ کا مسئلہ تھا میرے لیے. جس طرح چٹکی اس طرح بجاتی ہے، اس گورنمنٹ کو 5 منٹ میں ٹاپل کر سکتا تھا، حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا تھا. اسلام آباد آلریڈی خالی ہو چکا تھا، صدر بھاگ گئے تھے، وزیر اعظم بھاگ چکے تھے، ایک منسٹر اسلام آباد میں موجود نہیں تھا. سارا اسلام آباد ہمارے سپورٹ تھا. یہ تو چھوڑ کے بھاگ چکے تھے. اسمبلیاں خالی، پارلیمنٹ خالی، ایوان صدر خالی، وزیر اعظم ہاؤس خالی، سب کچھ خالی تھا. اور میں 5-10 منٹ کے فاصلے پر نیشنل اسمبلی اور پارلیمنٹ ہاؤس سے کھڑا تھا. جب میں نے 90 منٹ کا الٹیمیٹم دیا، اور اگر میں چاہتا اور میں ایوان صدر پر، وزیر اعظم ہاؤس پر، پارلیمنٹ پر قبضہ کر کے اور ہم پوزیس کر لیتے تو حکومت ٹاپل ہو جاتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس کے بعد جتنی بڑی طاقت چاہیے اگلے حالات کو فیس کرنے کے لیے، اس میں پوری قوم کا کوئی طبقہ، کوئی مذہبی، کوئی سیاسی جماعت، کوئی لیڈر، اور جن کو بلا رہا تھا وہ بھی ساتھ نہ تھے. قوم میں کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا. کروڑوں لوگ گھروں میں ٹی وی کھول کر بیٹھے تھے اور ٹی وی اسکرین پر دعائیں دے رہے تھے. بھلے گھر میں بیٹھ کے دعائیں دینے سے انقلاب آتا ہے؟ میں کہتا تھا نکلو. اگر قوم کروڑ کی تعداد میں اس وقت نکل آتی تو ٹاپل تو اس صورت میں بھی حکومت ہو چکی ہوتی، مگر ٹاپل ہو جانے کے بعد کے حالات میں بھی کنٹرول ہوتا. میں نہیں چاہتا تھا کہ گورنمنٹ کو ٹاپل کر دوں اور ملک میں نیا ماشاء اللہ آ جائے. اگر ٹاپل ہو جائے، ایوان صدر پہ قبضہ ہو جائے، پارلیمنٹ ہاؤس پہ قبضہ ہو جائے، پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ ہو جائے، وفاقی حکومت ساری بھاگ گئی ہو، تو ملک میں ایک انارکی پیدا ہو جاتی ہے. پھر فوج ہی لے گی نا بامر مجبوری حالات کو سنبھالنے کے لیے. میں یہ بدنامی نہیں لینا چاہتا تھا کہ کوئی کہے ڈاکٹر طاہر القادری آرمی کو اقتدار دلانے اور ماشاء اللہ لگوانے کے لیے آئے ہیں. بھلے آرمی کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو اس کا، اور تھا ہی نہیں، نہ کوئی سیٹلمنٹ تھی ہماری.
ہم تو نیک نیتی سے اس قوم کا مقدر بدلنے کے لیے آئے تھے. اگر دو چار بڑی سیاسی مذہبی جماعتیں اس وقت ساتھ دے دیتی، ٹوپل کرنا تو تنہا میری اس قوت سے ممکن تھا، مگر اس کے بعد اس ملک کو ماشاء اللہ سے بچانا، انارکی سے بچانا اور اس انقلاب کے راستے پر پرامن طریقے سے چلانا، لال مسجد بھی بنائے بغیر، اس کے لیے اور تعاون چاہیے تھا جو اس وقت دستیاب نہ تھا. اس لیے مذاکرات کے نتیجے میں امن کی تاریخ وضع کر کے لکھ کر واپس آ جانا، اس سے بڑا کوئی اور شاندار قدم نہ تھا، اور اس کو اگلے مرحلے پر پینڈنگ کر دیا تاکہ قوم بھی دیکھ لے. میں نے ایک بات قوم کو بتا دی کہ 11 مئی کا الیکشن وہی الیکشن ہوگا جو پچھلے سالوں میں ہوتا رہا، وہی دھاندلی ہوگی. اب مجھے بتائیے، ابھی تو 2 قومی اسمبلی کے یہاں ڈاکٹر صاحب یہاں مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. میں بریک کے بعد دوبارہ آ کر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ الیکشنز کے حوالے سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیونکہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے اب ان کو شکست دے کر آپ ایک پرامن انقلاب لا سکیں گے. میں اس پہ آگے بات کروں گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی تو تھی ہی نہیں، اور پھر جو الیکشن ہوا 2013 اس کے رزلٹ کی کریڈیبلٹی کو میڈیا نے بھی، آپ نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا، میڈیا نے بھی اور اب نادرا نے بھی ثابت کر دیا دھاندلی کو. اگر ڈاکٹر صاحب یہ تو 2 حلقوں کے کنٹینیوس جو رزلٹ آئے ہیں وہ دھاندلی شو ہو گئی ہے. اگر اس طریقے سے 2013 کے الیکشنز کو نادرا 10 12 15 20 حلقے ثابت ہو جاتے ہیں کہ یہ سب میں دھاندلی ہوئی ہے، تو پھر اس الیکشن سے بننے والی حکومت کی کریڈیبلٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کا یہ مطالبہ آئے گا کہ فوری طور پر الیکشن دوبارہ کرایا جائے؟ کیا یہ عوام کا مطالبہ کہ دوبارہ الیکشن کی طرف جایا جائے بہتر ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو 1000 نمازی جو نماز پڑھنے اور اذان دینے کی بات آپ نے کی ہے اس میں شامل ہونا چاہیے؟ کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب 2 باتیں ہیں. ایک تو آپ کے پچھلے سوال کا جواب آدھا ہو پایا تھا، پھر آپ کی بریک ہو گئی. جی سر. آدھا ابھی باقی ہے کہ آئندہ اسٹریٹجی میری کیسے ہوگی جس سے باصورت انقلاب کامیاب ہوگا. یس. اس کے چند پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو پہلے اسے کمپلیٹ کر لوں. آپ کو اجازت ہے سر، آپ کو اجازت ہے کی طرف آ جاؤں. آپ کو اجازت ہے سر، جیسا آپ اسٹارٹ. ٹھیک ہے، تاکہ اس کا تسلسل نہ ٹوٹے. اب پہلی بات تو میں نے کر دی کہ 23 دسمبر سے لے کے 14 جنوری تک جو لانگ مارچ ہے اس کی سچویشن آپ کو سمجھا دی. اب اگلی اسٹریٹجی انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد و نصرت سے، اللہ رب العزت کے اذن سے 100% کامیاب ہوگی. ناکام پہلی بھی نہیں ہے، قطعی طور پہ نہیں ہے. یہ وہی اسی کی کامیابی ہے جس نے اویئرنیس دی ہے، جس کے نتیجے میں ہر شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے سچ کہا تھا، اور اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ غلطی ہوئی ہم سے. یہ اس کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے. لیکن ہمیں عملاً نتائج کے اعتبار سے انقلاب کی کامیابی چاہیے. اب دونوں اقدامات میں فرق یہ ہوگا کہ اس پہلے مرحلے میں ٹائم زیادہ نہیں ملا تھا، آل آف اے سڈن ہنگامی طور پہ وہ اقدام ہوا. اب پہلا نقطہ یہ کہ الحمدللہ کافی ٹائم ملے گا، اور اس ٹائم میں لوگ مشاہدہ بھی کرتے رہیں گے اور کر بھی رہے ہیں، اور مائنڈ سیٹ بھی تیار کریں گے. نمبر 2، اس وقت صرف 3 ہفتے تھے. 23 دسمبر کے جلسے میں لانگ مارچ کا اعلان ہوا، اور صرف 3 عرصے میں ہمیں تو اپنی تیاری سے بھی ہوش نہیں تھا. کارکن ورلڈ وائڈ اور تنظیمات ابھی پہلے 3 دسمبر کے جلسے کے بوجھ سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ اگلا اعلان ہو گیا. تم تو وسائل کی تیاری میں اور اس کی تیاری میں لگ گئے، اور پورا میڈیا اور وہ لوگ جو خریدے گئے
جن کی زبان بھی بکی ہوئی ہے، جن کا قلم بھی بکا ہوا ہے، جن کا ضمیر بھی بکا ہوا ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ بکا ہوا، وہ 24 گھنٹے آ کر ٹی وی پر بیٹھ جاتے تھے اور ہر روز کے 50 ٹاک شو ہوتے ہیں، ٹاک شو تمام چینلز کو ملا لیں، اور 24 گھنٹے ان کا کام یہ تھا کہ یہ بیرونی ایجنٹ بن کے آئے ہیں، جو ان کا عزم ننگا ہو گیا۔ 24 گھنٹے کام تھا، کسی نے پیسے دیے ہیں، یہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے آئے ہیں، مارشل لا لگوانے آئے ہیں۔ جتنے الزامات ان سے بن پڑتے تھے، جھوٹ اور کذب اور تہمت، اس کا انہوں نے ایک بازار گرم کر دیا 24 گھنٹے، جس سے لوگ کنفیوز کر دیے انہوں نے۔ لوگ اسی سوچ میں رہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اب وہ صاف ہو چکا، وہ پتہ چل گیا کہ وہ ایجنٹ کس کے تھے کس کے نہ تھے، اور ایجنٹ ہے کون، اصل ایجنٹ کون ہے۔ پتہ چل گیا کس نے پیسے دیے تھے کس نے نہیں دیے، اور انتخابات میں اقتدار پر لانے کے لیے پیسے دیے کس کو گئے اور کن طاقتوں نے دی۔ اب پتہ چل گیا کہ معاملہ الٹ ہو گیا، اب وہ ننگے ہو گئے، اب وہ الزامات لگا چکے، لہذا اب میسج پہنچے گا اور کافی وقت ملے گا۔ 18 کروڑ عوام تک انقلاب کا میسج پہنچنے کا وقت مل رہا ہے، سچویشن چینج ہو جائے گی، ہمیں تیاری کا وقت زیادہ ملے گا، سچویشن چینج ہوگی۔ 11 مئی کے الیکشن آنے والے ہمارے انقلاب کو سپورٹ کریں گے۔ الیکشن کے نتائج دنیا نے دیکھے، دنیا نے تسلیم کیے، میری کہی ہوئی ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی، لوگوں نے تسلیم کی۔ یہ ساری صورت اور اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے اور لوگوں کے مسائل حل ہونے کی بجائے ایک لوٹ مار کی سیل قومی اداروں کی لگنے والی ہے۔ یہ سارے حالات جو قوم دیکھ رہی ہے اور قوم اعتراف کر رہی ہے، یہ اس انقلاب کی آنے والی جد و جہد کو سپورٹ کریں گے۔ اور پھر بات صرف اتنی ہے کہ ہم اتنی طاقت عوام کی اکٹھی کریں گے، ہمارا تکیہ آگے بھی کسی مذہبی سیاسی جماعت پہ نہیں ہے۔ ہاں، تبدیلی کی سچی خواہش رکھنے والوں کو اب اگر خیال آ جائے اور اپنی غلطی کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ان کو میرے اگلے انقلاب کی جد و جہد کے لیے آج بھی دعوت ہے اور ہر روز دعوت ہے۔ لیکن ہم اتنی عوامی قوت کے ساتھ نکلیں گے کہ کسی کی محتاجی نہ رہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ 1 کروڑ نمازی، اور نمازی سے میری مراد ملک پاکستان کو بچانے کے لیے انقلاب کے لیے کھڑے ہونے والے، پرامن سبز انقلاب کے لیے کھڑے ہونے والے، جمہوری اور عوامی انقلاب کے لیے کھڑے ہونے والے 1 کروڑ تو مجھے چاہیے، اور 1 کروڑ ملک کے تمام علاقوں میں بیک اپ کے لیے چاہیے، تاکہ علاقائی جماعتیں بھی اگر کھڑی کرنی پڑے اگر تو لوگ تیار ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اتنی بڑی تعداد اب تیار ہوگی عوام کی، وہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں اور ان کی امیدوں کا آخری جھوٹا جو چراغ تھا وہ بھی بجھ گیا ہے۔ اس لیے اب جو قدم اٹھے گا وہ بہتر تیاری سے اٹھے گا، اور اسٹریٹجی کیا ہوگی یہ میں نہیں بتا سکتا اس وقت، وہ وقت بتائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لہذا آنے والا سٹیپ اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب و کامران ہوگا۔ قوم کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ انقلاب کے لیے تیار ہو۔ اس فرسودہ فراڈ پر مبنی انتخاب سے تمہارا مقدر نہیں بدلنا۔ یہ نظام تمہارا دشمن ہے، لوگوں، تمہاری نسلوں کا دشمن ہے، پاکستان کی ریاست کا دشمن ہے، 18 کروڑ غریبوں کا دشمن ہے، جھگیوں میں رہنے والے بے روزگاروں کا دشمن ہے، انصاف کے طلبگاروں کا دشمن ہے۔ یہ نظام صرف چند ہزار خاندانوں پر مشتمل اشرافیہ کے سیاسی مفاد کے تحفظ کے لیے بنا ہے۔ گورے انہی کے لیے بنا کے دے گئے تھے، ان کے آباء و اجداد ان کے جوتے صاف کرتے پالش کرتے تھے، ان کی غلامی میں تھے، انہوں نے ان کو بڑا بنایا۔ وہ جاگیردار اور سرمایہ دار مل کر ایک برادری ہے، اور 18 کروڑ غریب عوام ایک برادری ہے۔ یہ لوٹ رہے ہیں، نظام ان کو تحفظ دیتا ہے، اور یہ نظام کو تحفظ دیتے ہیں۔ یہ نظام بدل بدل کر ایک فراڈ پر مبنی انتخابات کے نام پر انہیں پھر اقتدار میں لاتا ہے، انہیں اسمبلیز میں پہنچاتا ہے۔ یہ اسمبلیز میں آ کر آئینوں میں ترمیمیں کرتے ہیں، اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے، اپنی کرسی کے تحفظ کے لیے، مکا کے لیے کرپٹ لوگ مل کر سمجھوتا کرتے ہیں، عوام کے خلاف ایک سازش کرتے ہیں، اور پھر آئین کا نام لے کر ہر وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں جو عوام دشمنی اور ملک دشمنی پر مبنی ہوتا ہے۔ اے 18 کروڑ عوام اور تبدیلی کے چاہنے والوں اور اس ملک میں عدل اور انصاف کا راج چاہنے والوں، اللہ کی عزت کی قسم، یہ نظام
یہ لوگ، یہ لٹیرے کبھی بھی آپ کی اور آپ کی نسلوں کے مقدر کا نہیں سوچتے، نہ سوچیں گے. یہ ملک پاکستان کی ریاست کا نہیں سوچتے. انہیں غرض ہے کہ 100 سال تک ان کی نسلوں کی عیاشی کے لیے پیسہ جمع ہو جائے، پوری دنیا کے بینکوں میں ان کے اکاؤنٹ کھل جائیں، پوری دنیا میں گلوبل ان کے بزنس کی امپائرز بن جائیں. یہ کنگڈمز بنانا چاہتے ہیں نسل در نسل وراثت میں. ان کے سامنے سعودی عرب کا نقشہ ہے، عرب امارات کا نقشہ ہے، اور ان عرب ممالک کا، مڈل ایسٹرن کنٹریز کا جہاں بادشاہتیں ہیں. یہ جمہوریت کے نام پر، چونکہ خاندانی بادشاہت یہاں چل نہیں سکتی، جمہوریت کے نام پر حقیقی سیاسی بادشاہتوں کے لیے کام کرتے ہیں. انہیں کوئی غرض نہیں اس غریب کی بیٹی کے لیے کی جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، جس کے ہاتھ پیلے کرنے کا پیسہ نہیں. انہیں کوئی غرض نہیں ان غریبوں کے لیے جو جل رہے ہیں، بمبوں کے ساتھ مر رہے ہیں، جن کو روزگار نہیں، جن کی مال لٹ رہا ہے، جو مایوس ہو رہے ہیں، ملک چھوڑ رہے ہیں، جن کے پاس بجلی پانی کا بل دینے کا پیسہ نہیں، بل دیں تو کھانے کا پیسہ نہیں، گروسری کھانے کی لائیں تو بچوں کی فیس کا پیسہ نہیں، فیس ادا کر لیں تو دیگر بل ادا کرنے کا پیسہ نہیں. ان کو پتا ہے کہ آپ جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ آپ کو جہنم میں رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ نظام ان کا محافظ ہے، آپ کا وفادار نہیں ہے. اٹھنا ہوگا اس نظام کے خلاف، ان لٹیروں کے خلاف. لوگ جب بھی اٹھے تب انقلاب آیا. چائنا میں بھی ایسے ہی لوگوں کا گرفت تھا، مواخذہ تھا. لوگ اٹھے، انہوں نے اپنی تقدیر کو آزاد کیا. ایران میں بھی شہنشاہیت تھی، لوگ اٹھے، آزاد کیا. پرانے وقتوں میں فرانس میں بھی ایسا تھا. الغرض دنیا میں جہاں بھی ماضی میں یا حال میں تبدیلی آئی ہے، وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہنے والے نظام کے ذریعے نہیں آئی. لوگ اٹھے ہیں، انہوں نے اٹھ کے نظام کو پلٹ کے رکھ دیا، جڑ سے اکھاڑ پھینکا. اور میں ڈاکٹر صاحب یہاں پر مجھے روکنا پڑے گا، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد آ کر پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، ایک مقروض باپ نے کاروبار جب اس کا تباہ ہو گیا تو اس نے اپنی ایک بیٹی جو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اس کو گولی مار دی. ایک انجینئرنگ کا بیٹا تھا اس کا، جس نے انجینئر بننا تھا، انجینئرنگ کالج میں تھا، اسے بھی گولی مار دی. اور ایک لڑکی جو کامرس کی تھی اسے بھی گولی مار کے اپنے آپ کو خودکشی کر لی، عزت بچانے کے لیے کہ وہ اپنے کاروبار کے تباہ ہونے کے بعد یہ قرض ادا نہیں کر سکتا تھا. ایک ماں جب تک 3 بیٹیوں کو ایک وقت کا کھانا کھلاتی رہی ٹھیک رہی، جب اس سے یہ بھی چھن گیا تو ان 3 بچیوں کو، جوان بچیوں کو لے کر نہر میں کود گئی. 5 بہنیں غربت سے تنگ آ کر، ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، وہ نہر میں چھلانگ لگاتی ہیں اپنی جان دینے کے لیے. ایک باپ جو منتوں سے اپنی اولاد مانگتا ہے اور منتوں سے ملتی ہے اولاد، اور آج یہ حال ہے کہ ان 2 اولادوں کو لے کر روڈ پہ کھڑا ہوا فروخت کر رہا ہے. میں آپ کو ایک لمبی داستان ہے میرے پاس، ڈیٹیل میں یہ بتاؤں. یہ جان دے رہے ہیں تو یہ کسی خاص مقصد پہ، کیونکہ نہ حکمرانوں کے کانوں میں جوں رینگتی ہے، نہ اپوزیشن کے کانوں میں جوں رینگتی ہے، نہ اداروں کے کانوں میں جوں رینگتی ہے. ڈاکٹر صاحب، کسی کے کانوں میں جوں نہیں رینگتی، اور خود یہ لوگ جان تو دے رہے ہیں لیکن ایک خاص مقصد کے لیے کھڑے ہو کر جان دینے کو تیار نظر نہیں آتے. کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب، بڑے افسوس کی اور انتہائی اذیت کی بات ہے. میں ان لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے غیظ و غضب کا ان پریشان کن حالات میں اپنے غیظ و غضب کا نشانہ اپنی جان کو اور اپنی اولاد کی، بیٹے اور بیٹیوں کی جان کو نہ بنائیں. اپنے غیظ و غضب کا نشانہ اس نظام کو بنائیں جو تمہارا دشمن ہے، جس نے تمہیں بیٹیاں مارنے اور بیٹوں کو ذبح کرنے اور نہروں میں چھلانگ لگانے تک پہنچا دیا ہے. غیظ و غضب کا رخ، غیظ و غضب کی توپوں کا رخ سب اس نظام کی طرف کریں اور انقلاب کے لیے اٹھیں.
چند گھرانوں کے بیٹے اور بیٹیوں کو مار دینے سے، ذبح کر دینے سے، فروخت کر دینے سے کسی کا مقدر نہیں سنورے گا۔ بڑی قربانی کے لیے اٹھیں، اور بڑی قربانی اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینے کے لیے اس بڑی جماعت کی تیاری کریں۔ آپ نے کہا جب لوگ دیکھ لیں گے کہ اس نظام کے نتیجے میں جو انتخابات ہوئے وہ سب دھاندلی تھی، فراڈ تھا، دھوکہ تھا، تو کیا دوبارہ مطالبہ کریں گے نئے الیکشن کا؟ الیکشن کا دوبارہ مطالبہ کرنا اگر کوئی کرے گا تو عوام خودکشی کرے گی۔ انتخابات کا دوبارہ مطالبہ قومی خودکشی ہوگی۔ میں کہوں گا کہ قوم اب دیکھ چکی انتخابات کے اس نظام کے تحت استحصالی ظالمانہ انتخابات کے نتائج دیکھ چکی، اب انتخاب کی بجائے انقلاب کا مطالبہ ہوگا، انقلاب کی تیاری ہوگی، انقلاب کے لیے اٹھنا ہوگا۔ میں 2-3 جھلکیں آپ کو دیتا ہوں، آپ کے ٹی وی پر روز آ رہی ہیں چیزیں۔ دیکھیے نا NA 256 کا اور NA 258 چند 2 قومی اسمبلی کے حلقوں کے نتائج آئے۔ 85,000 کے قریب ووٹ ہیں، جن میں سے نادرا صرف 6,800 کے قریب ووٹوں کو ویریفائی کر سکا ہے۔ اس کا مطلب ہے 82,000 ووٹ آؤٹ آف 84 وہ ویریفائیبل ہی نہیں ہے۔ تو اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہے، ریلائبلٹی کیا ہے، اس پر کیا اعتماد کیا جائے، کیا اس کی آئینی اور قانونی حیثیت ہے؟ پھر نادرا نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ایک آدمی نے 35 ووٹ ڈالے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس 1-2 حلقے سے ثابت ہو چکی ہیں۔ ایک آدمی 11 عورتوں کا ووٹ ڈال رہا ہے، 11 عورتوں کی جگہ پر، ہزارہا جگہ فیک نیشنل ID کارڈ کے نمبر یوز کیے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ سارا کچھ قوم دیکھ رہی ہے۔ میں اس پر مطالبہ کرتا ہوں کہ 50 قومی اسمبلی کے حلقے پورے ملک ان کو نادرا ویریفائی کرے۔ پنجاب کا صوبہ بڑا صوبہ ہے، 20 حلقے مختلف سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ چوز کر لیے جائیں یا ایٹ رینڈم نکال لیے جائیں۔ 20 قومی اسمبلی کے حلقے پنجاب سے ویریفائی ہو، نادرا کرے۔ 10 قومی اسمبلی کے حلقے باقی تینوں صوبوں سے، 50 نادرا کی قومی ذمہ داری ہے تاکہ ننگا کیا جائے یہ مکروہ چہرہ اس نظام انتخاب کا۔ اور یہ سارا فراڈ اگر ثابت ہو جائے تو اس کے بڑے ذمہ داران انتخابات کروانے والے ان کو شاہراہوں میں لٹکا دیا جائے۔ یہ صرف مذمت کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ ابھی آپ حال ہی میں دیکھیے ڈاکٹر دانی صاحب، یہ نیب کے نئے چیئرمین کا تقرر ہوا ہے ایک مکہ کے ساتھ۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، لوگ پریشان ہیں، ٹی وی پر ڈسکشنز ہو رہی ہیں، بھئی آپ ان سے توقع کیا کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ احتساب ہونا کس کا تھا؟ کرپشن کے کیسز کن کے پڑے ہوئے ہیں، کن کے خلاف 20 سال سے کن کا مواخذہ ہونا تھا؟ بھئی انہی 2 جماعتوں کے لیڈروں کا، انہی 2 جماعتوں کا۔ تو کیا یہ ایسے آدمی کو نیب کا چیئرمین لگا سکتے ہیں مل کر جو ان کا احتساب کرے، جو ان کی کرپشن کا دروازہ بند کرے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ امتحان ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کرپشن کے خاتمے کے نام پر الیکشن لڑا تھا، تبدیلی کا الیکشن لڑا تھا، کہ آیا وہ اس کے خلاف تحریک چلا کر اس کا خاتمہ کرتے ہیں یا نہیں۔ میں آپ کو اپنا میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس نظام پر عوام بھروسہ نہ کریں، آپ کبھی بھروسہ نہ کریں۔ یہ لوگ اپنی بزنس امپائر کو ڈیولپ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب اس طرح کے نیب کے چیئرمین کے ذریعے جو ہر حکومت میں محبوب رہا ہے، آپ ان کا انٹرویو سنیے، ٹی وی پر آیا ہے، بس آپ انٹرویو سن کے اندازہ کر لیں گے۔ وہ ایسے شخص ہیں کہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنے والے، کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ جن کے خلاف پہلے کرپشن کے کیسز تھے ان کو بھی کلیئرنس کی چٹ مل جائے گی، جو موجودہ حکمران ہیں ان کو بھی کلیئرنس مل جائے گی۔ یہ سارے نہلا دھلا کر پاک صاف ہو جائیں گے، ان میں کوئی کرپٹ نہیں ثابت ہوگا۔ کرپٹ صرف وہ لوگ ہوں گے اور ہیں جو کرپشن کے خلاف بولتے ہیں۔ جب تک یہ رہیں گے قومی ادارے بکتے رہیں گے۔ 31 سے 34 کے قریب قومی ادارے نجکاری کے نام پر لوٹ سیل پر ہیں۔ فرنٹ مین اور ہوں گے، نئے نام ہوں گے فرنٹ پر، پیچھے یہی لوگ ہیں، یہی کھلاڑی ہیں۔ یہ ملک کے پورے قومی ادارے خرید لیں گے۔ یہ 100 سال تک اپنی نسلوں کو
معاشی تحفظ دینے کے لیے آئے ہیں، کنگڈمز کے لیے آئے ہیں، دونوں کا ایک دوسرے کی کرپشن کو بچائیں گے۔ انہوں نے آئین میں ایسی ترمیمیں کر رکھی ہیں کہ اگلا الیکشن بھی اسی الیکشن کمیشن کے تحت ہوگا۔ اگر پہلے ہو گیا الیکشن، اور اس الیکشن کمیشن کی مدت ابھی 4 سال ہے، یہی لوگ کروائیں گے جنہوں نے اب تباہی کی ہے پوری قوم کی۔ اور اگر الیکشن 5 سال بعد ہوئے تو نئے الیکشن کمیشن کا تقرر یہی لوگ کریں گے دوبارہ اسی ترمیم کے تحت۔ گورنمنٹ اور اپوزیشن مکا کر کے پھر مرضی کے لوگ لائیں گے تاکہ ان کے سیاسی مفادات کا تحفظ ہو۔ قوم کب تک بے وقوف بننا چاہتی ہے؟ تبدیلی کی خواہش رکھنے والوں، انقلاب کے سوا آپ کا مقدر کوئی اور راستہ سنوار نہیں سکتا۔ لات مارو ان کرپٹ لیڈروں پر، لعنت بھیجو اس فرسودہ ظالم نظام پر، اور اٹھو انقلاب کے لیے۔ اپنے بچوں کو جلانے اور مارنے اور نہروں میں چھلانگ لگانے کی بجائے اس نظام کو اٹھا کر سمندر میں چھلانگ لگوا دو، اس کو برباد کرو، اور 18 کروڑ عوام کا مقدر سنوارو۔ دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی رکھنے والا ایٹمی ملک ہے، پورے عالم اسلام کا لیڈنگ رول ہے۔ پاکستان کی ریاست پر بڑی آس امید ہے۔ ہمیں ریاست پاکستان کو بچانا ہے، ہمیں پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو بچانا ہے، پاکستان کو پرامن پاکستان بنانا ہے، خوشحال ملک بنانا ہے، 18 کروڑ عوام کے چہروں پر خوشیاں مسکراہٹوں کو دلانا ہے۔ اور یہ لوگ خوشیاں اور خون چھیننے والے ہیں، تو اٹھو ان کے چہروں کی لالی چھین لو۔ یہ ان کے چہروں کی سرخی خریدو، تمہارے خون سے بنی ہے، اٹھ کر ان کی لالی چھین لو، ان کے چہروں سے، ان سے نظام چھین لو، اور میں تمہارے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ تیاری کا وقت ہے، اٹھے ایک ایسے انقلاب کے لیے کہ یہ فرسودہ نظام سمندر میں غرق ہو جائے، اور یہ 200 نہیں 2000 خاندان بھی تنکوں کی طرح انشاءاللہ بہتے نظر آئیں گے۔ میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں انقلاب کے لیے، جب اللہ کی مدد سے میں اٹھوں گا اور کروڑوں عوام میرے ساتھ اٹھیں گے، 1 کروڑ نمازیوں کی جماعت کھڑی ہوگی، یہ لوگ اسی طرح ملک سے بھاگ جائیں گے جیسے پچھلے لانگ مارچ میں لوگ اسلام آباد سے بھاگ گئے تھے۔ عوام کا اقتدار ہوگا، عوام کا مقدر سنورے گا۔ میں تمہاری نسلوں کا مقدر بچانا چاہتا ہوں۔